اگر ایک مرتبہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر نہ آپ کی حکومت رہے گی اور نہ آپ کے یہ مزے رہیں گے جو آپ لوٹ رہے ہیں۔ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے کارکن، ہمارے ساتھی، اس طرح کی شہادتوں پر ہم افسردہ نہیں ہوتے، ہمارے عزم میں قوت آتی ہے، ہمارے ارادے اور پختہ ہو جاتے ہیں، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے اکابر نے جو ہمارے لیے راستہ چنا ہے وہ حق کا راستہ ہے، ہم جس راہ پر گامزن ہیں ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ اس ملک کی خدمت کی ہے، اس قوم کی خدمت کی ہے، اور ملک و قوم کی خدمت کرنے سے کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ یہ خدمت ہم کرتے رہیں گے۔ آپ کو اگر زیادہ تکلیف ہے تو پھر آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ ہمیں ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اس دن بھی میں نے پریس کانفرنس کی تھی تیمرگرہ میں، ہماری صوبائی حکومت جو 13 سال سے ہم پر مسلط ہے، اور یہ بھی وہی فارم 47 والی حکومت، یہ بڑکیں بہت مارتے ہیں، قوم کی خدمت نہیں کرتے، اپنے صوبے کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ مرکز کے خلاف تحریک چلانا ہے۔ تم مرکز چھوڑو، تمہارے ذمے جو صوبہ دیا گیا ہے آپ کو، فارم 47 کے تحت دیا گیا ہے، آپ کو اس صوبے کا حکمران بنایا گیا ہے، کم از کم اس کے امن و امان کی طرف متوجہ ہوں۔ یہاں پر مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نمازیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مذہبی طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں کہ مرکز کی پالیسیاں غلط ہیں۔ مرکز کی پالیسیوں کی نہ ہم نے کبھی حمایت کی ہے نہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے صوبہ کس کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے؟ آپ کے صوبے میں دہشت گردوں کی چلتی ہے، آپ کی نہیں چلتی۔ خود اپنے صوبے پر توجہ دیں، اپنے صوبے کو سنبھالیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے قوم نے اگر آپ کو ووٹ دیا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ کم از کم اس صوبے کو تو محفوظ کریں، پھر جا کر آپ مرکز کے متعلق باتیں کریں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جو ہے صرف اور صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اپنے قائد کو چھڑانا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ بھئی سیاسی لوگ قید ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر صاحب 8.5 سال جیل گزار چکے ہیں مختلف اوقات میں، لیکن یہ کہ ایک سیاسی آدمی جیل کے لیے اتنا وہ ہوا ہے کہ پورے صوبے کو ایک طرف، اور یہ عجیب قسم جیل ہے کہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور یہاں ان کی حکومت ہے، اور یہ حکومت بجائے اس کو رہا کروانے کے وہاں مرکز کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ تو مرکز کے خلاف احتجاج کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر احتجاج کرو، آپ کے قریب لوگ موجود ہیں، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں قوم کے دشمن بن چکے ہو؟ کیوں اس قوم کی دادرسی نہیں کرتے؟ لہذا اگر آپ لوگ دادرسی نہیں کریں گے اور یہ قوم نکلے گی تو جہاں ہم مرکز کے خلاف نکلیں گے وہاں ہم اس صوبے کے خلاف بھی نکلیں گے، اور کل کا احتجاج ہماری اپنے صوبائی حکومت کے خلاف
اور مرکزی حکومت کے خلاف ہوگا کہ یہ لوگ ہمیں امن دینے میں ناکام ہو چکے۔ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو امن دیتا ہے۔ معاش تو بات کی بات ہے۔ اگر میں اپنے گھر میں، اپنے مدرسے میں، اپنے مسجد میں، اپنے حجرے میں محفوظ نہیں ہوں اور میرے سامنے کھانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیا مجھے اب آپ بتائیں اس شیخ صاحب کے گھر میں آج کوئی کھانا کھائے گا؟ آپ بتائیں علماء کرام، طلباء جو اس کے متعلقین ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، وہ آج کا دن کس طرح گزارے گی؟ ان کو آج کھانے کی ضرورت ہے یا ان کو آج اپنے تحفظ پر، اپنے مستقبل پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کدھر جا رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بھئی مدارس اس ریاست کے دشمن نہیں ہیں، علماء اس ریاست کے دشمن نہیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ریاست کی دشمن نہیں ہے، پھر کیوں خواہ علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اور اگر ایک مرتبہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر نہ آپ کی حکومت رہے گی اور نہ آپ کے یہ مزے رہیں گے جو آپ لوٹ رہے ہیں۔ حکومت کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مرکز کے خلاف ہیں، کوئی ہمارا اور ایجنڈا نہیں ہے۔ بھئی آپ کے ایجنڈے میں اس صوبے اور اس قوم کو ہونا چاہیے کہ آپ اس قوم کو کیا سہولت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سہولت فراہم نہیں کر سکتے، اس صوبے پر مسلط رہنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا بہرکیف ہم اپنے مرکزی قائدین کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی جماعت کو کیا ہدایات دیتے ہیں، اسی کے مطابق ہم چلیں گے۔ ہمارے جذبات کو دیکھا جائے تو ہمارے جذبات بہت آگے ہیں، ہم اپنی قیادت کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار بھی کریں گے، اپنا رونا بھی روئیں گے، اور ان لوگوں کے متعلق ہم اپنی رائے، حتمی رائے بھی پیش کریں گے، اور مرکزی جماعت جو ہدایات دے گی انشاءاللہ من وعن اس پر عمل پیرا ہوں گی۔ میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ انتہائی عجلت میں اور عجلت میں آپ لوگوں کو بلایا، آپ نے مہربانی کی، اور ہمارے چارسدہ ضلع کے ساتھیوں نے 3 دن کے اندر مجرموں کو، قاتلوں کو گرفتار کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے، لیکن بہرکیف ہم مرکزی جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ جلد سے جلد ان قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، قوم کے سامنے لایا جائے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ہم نے تو نہ کسی کا قتل کیا ہے، نہ کسی اس طرح کے جرم میں کسی کے شریک ہے۔ ہمارا دشمن کون ہے وہ ذرا اپنے چہرے سے نقاب اتارے تاکہ پھر پتہ چلے اور دو ہاتھ اس کے ساتھ کریں۔ پردے میں رہ کر اگر ہم پر وار کیے جائیں گے تو اس طرح نہیں چلے گا صوبہ، اس طرح یہ حکومتیں نہیں چلتی۔ آپ حضرات کی وساطت سے ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ کل کا احتجاج پرامن ہوگا، کل کا احتجاج ضرور ہوگا، اور اس کے بعد آئندہ کے لاہ عمل کے لیے مرکز جو ہدایات دے گی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اس پر عمل پیرا ہوگی۔ میں آپ حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی